السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے باطل کی طرح طرح کی اسکیمیں چل رہی ہیں۔ اس اسکیموں میں سب سے بڑا اسکیم یہ ہے، قرآن اور حدیث کی دو تشریحات صحابہ تابعی طب تابعی سے منقول ہے، ان تشریحوں سے الگ ہٹ کے نئی تشریح بیان کی جائے تاکہ اصل دین سے لوگ ہٹ جائیں۔ یہ بہت لمبی سازش ہے۔ دارالعلوم نے بتا دیا کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب تفسیر بھی رائے کرتے ہیں، حدیثوں کی جو تشریح، قرآن کی جو تفسیر منمانی کرتے ہیں، تفسیر بھی رائے کے مجمع میں جانا، ان کی بات کو سننا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے گناہ ہے۔ تو اس وقت ان کا چال ہی ہے کہ حدیثوں قرآن کی تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، جو کتابیں محدثین نے تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، اس کو بند کر کے ایسی کتابیں پڑھا رہے ہیں جس میں حدیثوں کی تشریح نہ ہو۔ آلو چلانے والا، بیچنے والا، ٹھیلا چلانے والا خود حدیث کی تشریح کرے، جیسا کہ جماعت اسلامی اہل حدیث والے حدیث کو پڑھتے ہیں اور خود اس کی تشریح کرتے ہیں، جبکہ تشریح کرنے کا حق صرف محدث کو ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ فضائل اعمال کو بند کر کے منتخب احادیث کو پڑھا رہے ہیں جس میں حدیث کی تشریح نہیں ہے، اور منمانی ڈھنگ سے اپنی مرضی سے حدیثوں کو تشریح کر رہے ہیں، امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث اس وقت یہ لوگ نیٹ پر چلا رہے ہیں، اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں میں بتا دوں۔ حدیث چلا رہے ہیں کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور سواد اعظم کا ساتھ پکڑو۔ بات صحیح ہے۔ تو سواد اعظم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے، جیسے تمہید کے طور میں کہتا ہوں، جیسے کسی مرض کو، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر جائے، اس میں 10-20 ڈاکٹر ہیں، تو ڈاکٹروں کی رائے اصل مانی جائے گی، عوام کی رائے نہیں مانی جائے گی جس کو مرض کے بارے میں پتہ نہیں۔ ان ڈاکٹروں میں جس کی اکثریت ہوگی، سواد اعظم ہوگا، ان کی رائے مانی جائے گی۔ کسی مقدمے کے لڑنے کے لیے وکیلوں کے پاس جائیں گے جو قانون کے ماہر ہیں، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو قانون کی ماہروں میں اکثریت کی ہوگی، سواد اعظم ہوگی، اس کی رائے مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے دین کے معاملے میں فقہا، محدثین، دین کے جانکار لوگ جو ہوں گے، جو حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کی ہے، اس کی جانکاری ہو، اس کو جانتے ہوں، ان کی جو رائے ہوگی، اس میں جو اکثریت ہوگی، اس میں جو سواد اعظم ہوگا، ان کی رائے مانی جائے گی، اور باقی امت سے کہا گیا ہے کہ ان کے پیچھے چلو۔ یہ اس کی علماء نے تشریح بتائی ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ امت کے اورنگ آباد اور بلند شہر کے اجتماع میں امت کا زیادہ طبقہ ہمارے ساتھ آیا، اس لیے ہم سواد اعظم کے مستحق ہیں۔ مولانا صاحب صحیح یہ حدیث کی تشریح بنا رہے ہیں، لیکن حدیث میں یہ کہا گیا کہ جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہوگا، ما انا علیہ کی حدیث کے آگے تشریح ہے، اور جو اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہوگا، اس کو اس میں شامل نہیں ہوگا۔ مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کہہ چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، لہذا میرے خیال سے یہ لوگ اس کے اندر تو شامل نہیں ہوں گے، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت اور جمہور سے ہٹنے کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، ان کے اوپر ایک فتویٰ لگا ہوا ہے۔ لہذا جو لوگ مولانا سعد کاندھلوی کے ساتھ دے رہے ہیں، میرے خیال سے وہ علماء بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا ہونا ان پر ضروری ہے، اور ان پر اہل سنت والجماعت سے ہٹنے کی راستے سے ہٹ رہے ہیں، ان پر فیصلہ ہوا ہے۔ لہذا یہ تشریحیں غلط چلائی جا رہی ہیں، اور اس طرح کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ما انا علیہ اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہو، اور اس میں جو جو حرام حلال جائز ناجائز کو جانتا ہو، اس میں جو اکثریت کا فیصلہ ہو، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس میں اکثریت کا فیصلہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، نظائر شاہی، جتنے بھی دنیا کے مدارس ہیں جو دین کی جانکاری رکھتے ہیں، ان سب کا غالباً متفقہ علیہ فیصلہ ہے کہ مولانا سعد گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں، لہذا یہ ان کا ساتھ دینا میرے خیال سے گمراہی کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو
دین سے ہٹانے کی ایک نئی سازش ہو رہی ہے، اور امت کو برباد کرنے کے لیے معلوم ہوتا ہے باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فقط والسلام۔